معزز صحافی حضرات، آپ کا آمد کا بہت شکریہ۔ معزز صحافی حضرات، کل NCOC کی میٹنگ میں جو امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے اس میں پورے ملک میں کرونا کے کیسز میں کچھ کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے کچھ جو سیکٹرز ہیں ان میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ریلیکس کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گو کہ بلوچستان گورنمنٹ نے 17 مئی ہی سے بہت سارے سیکٹر ہم نے ریلیکس کر دیے تھے، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ عید کے ایام میں کیسز میں واضح کمی جو ہے رپورٹ کی گئی تھی، اور ہمارا پہلے پبلک سے یہی کمٹمنٹ تھا کہ کیسز کم ہوں گے تو پھر لاک ڈاؤن بھی ریلیکس ہوگا اور کسی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر کیسز بڑھیں گے تو لاک ڈاؤن سخت ہوگا۔ تو اس وقت ہم نے تمام مارکیٹس جو ہے رات 8 بجے تک کاروباری سرگرمیاں الاؤ کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ 50% سیٹنگ کیپسٹی کے ساتھ ان کی موبلٹی کی بھی اجازت دے دی گئی تھی، اور جو ہے خصوصاً جو SOPs ہے اس کے عمل درآمد پہ ہم نے پہلے بھی ایمفیسائز کیا، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن NCOC نے جو کل فیصلے کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے 24 مئی سے ہمارے جتنے بھی ریسٹورانٹس ہیں بلوچستان میں ان میں ٹیک اوے سروس کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور ڈائننگ کی اجازت جو ہے وہ دے دی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ریسٹورانٹس جو ہے وہ رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے ریسٹورانٹس بند کرنے کے پابند ہوں گے، اینڈ ود SOP صرف آؤٹ ڈور ڈائننگ، جبکہ انڈور ڈائننگ پہ مکمل پابندی عائد رہے گی۔ اور اسی طرح ٹورزم جو ہے ود اسٹرکٹ SOPs اینڈ پروٹوکول، وہاں پہ لوگوں کی سیر و سیاحت کے جانے پر جو پابندی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے فرام 24 میں، اور لوگ سیاح وہاں ضرور جا سکیں گے، لیکن وہاں پہ جو پروٹوکول ہیں اور SOPs ہے ان پہ امپلیمنٹیشن یہ بڑا لازم ہوگا، اور اس حوالے سے جو ہے بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ فردر بھی پروٹوکول اسٹیبلش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ پھر ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ اضلاع جہاں پہ کووڈ کے کیسز کے کم از کم 5% یا 5% سے زیادہ کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے، ان اضلاع میں اکارڈنگلی تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے، اور بلوچستان یونیورسٹی نے کل 24 مئی سے یونیورسٹی کھولنے کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آلریڈی جاری کر دی ہے، اور ہمارے دیگر تعلیمی ادارے تمام 23 مئی تک یہ بند رہیں گے، لیکن اس کے بعد یہ کھل جائیں گے۔ لیکن کسی ضلع میں اگر 5% سے زیادہ کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر اسکولز اگین بند ہو سکتے ہیں۔ گاڈانی شپ بریکنگ یارڈ یہ بھی آج سے کھل جائے گا، یہ بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور اسی طرح 1 جون سے کچھ سیکٹرز مزید کھولے جائیں گے، لیکن اس سے قبل 27 مئی کو ایک ریویو اجلاس NCOC کا ہوگا، اس میں فیصلے کیے جائیں گے، لیکن ٹینٹیٹیولی 1 جون سے یہ سیکٹرز جو ہے انشاءاللہ کھل سکتے ہیں، جن میں میرج ہالز مارکیز، وہاں پہ صرف 150 افراد پارٹیسپیٹ کر سکیں گے، وہ بھی آؤٹ ڈور۔ انڈور میرج ہال میں جتنی بھی سیریمنیز ہیں ان پہ پابندی عائد رہے گی، اور اس کے علاوہ جو مزارات ہیں، سینما گھر ہیں، انڈور ڈائننگ ہے، انڈور جمز ہیں، پارکس ہیں، یہ جو ہے فی الوقت بند رہیں گے۔ پارکس میں صرف جو واکنگ ٹریکس ہیں، جوگنگ ٹریکس ہیں، وہ کھلے رہیں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو پارک میں جو تفریح ہے اور لوگوں کی امیوزمنٹ کے لیے جو ایک روٹین کا آمد و رفت ہے وہ بند رہے گا۔ فی الوقت صورتحال بہتر ہوتی ہے، انشاءاللہ باقی سیکٹرز ہم نے ریلیکس کیے ہیں، یہ بھی ریلیکس کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ سیکٹر پہ کمپلیٹ بین وہ رہے گا، جن میں
स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इज्तिमाआत हैं, तकरीबात हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, इन तमाम पे चाहे इंडोर है या आउटडोर, इस तमाम फेस्टिविटी जहाँ पर लोग मुज्तमे हो सकते हैं उस पे पाबंदी आयद रहेगी। और कोयटा में 144 ऑलरेडी इम्पोज्ड है, ये भी आयद रहेगी। और मास्क पहनने का जो हमने एक मैंडेटरी ऑर्डर जारी किया है डिस्ट्रिक्ट कोयटा की सतह तक, वो भी इंटैक्ट है, वो भी जारी रहेगा। और जो उसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ भी खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन ये कि जो हमारे शॉप्स हैं वो जो है जुमेरात जुम्मे को ये बंद रहेंगे, हफ्ते में 2 क्लोज डेज, बाकी सूबों में सैटरडे संडे। लेकिन हमारे जो ताजिर तंजीमें हैं उनके साथ जो हमने टेकअप किया और उनके अपने ही कमिटमेंट पे और उनके अपने ही कन्वीनियंस को मद्देनज़र रखते हुए जुमेरात जुम्मा 2 क्लोज डेज वो ऑब्ज़र्व होंगे। और इसके अलावा बाकी दिनों में रात 8 बजे तक तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, कारोबारी सरगर्मियाँ ये जारी वसारी रहेंगी। इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% कैपेसिटी के साथ मोबिलिटी की इनको इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन सैटरडे और संडे को ये जो इंटर प्रोविंशियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये भी मुकम्मल 2 दिन बंद रहेंगे। और अब हमें ख़तरा ये लाहक है कि ईद पे जो लोग अपने घरों में गए, ज़्यादा ज़ाहिर है हमारे लोग नहीं सुनते हमारी बात, हमने तो मार्केट्स बंद किए सारे कुछ के बावजूद भी। तो अगर उन्होंने SOPs का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा तो हमें ख़दशा है केसेस बढ़ सकते हैं। कल केसेस में इजाफ़ा रिपोर्ट किया गया है। 1 मई से 12 मई तक जो है टोटल हमने 11,309 टेस्ट कंडक्ट किए थे, जिनमें 1359 केसेस पॉजिटिव आए थे जो 12% बनते थे। फ्रॉम ईद डे अप टिल यस्टरडे इस हफ्ते में हमने 6,141 टेस्ट कंडक्ट किए, जिसमें 485 जो है ये पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 7.9%। और कल जो है 1481 टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसमें 159 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 10.7%। और पूरे 19 दिनों में 1 मई से कल रात तक जो हमारे पास डेटा आया उसके मुताबिक 17,450 टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिनमें 1844 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए, जो बनते हैं 10.6%। अगेन मई में जो परसेंटेज है, वो जो शरह है वो ज़्यादा है। और हमें ख़दशा है कि अगले चंद दिनों में जो ईद पे लोग गए थे वापस आ रहे हैं, अब केसेस रिपोर्ट होंगे तो केसेस बढ़ सकते हैं। पिछले 2 ईद को 3 से 4 गुना इजाफा हुआ था। खुदा करे कि इस दफ़ा ऐसा कुछ ना हो और केसेस में ज़्यादा इजाफा ना हो। अब 10.6% मई में, हालांकि अप्रैल में 9.6% पूरे महीने में केसेस की शरह रही थी, और मार्च में 3.3%, फेब में 1.5%। कंपेरेटिवली मई में केसेस ज़्यादा हैं। और अगर लोग SOPs ऑब्ज़र्व करते हैं और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो हेल्थ एडवाइजरी के जो एक्सपर्ट ओपिनियंस है, गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक तो फिर इंशाल्लाह केसेस भी कम होंगे और फिर कोई ज़रूरत नहीं होगा NCOC को या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कि वो लॉकडाउन करें। तो ये डिपेंड करता है अब पब्लिक पे, ट्रेडर्स पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स पे कि वो कितना इन SOPs का ख्याल रखते हैं। वैक्सीनेशन के अमल को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सपीडाइट किया है। पूरे बलूचिस्तान की मोस्ट ऑफ दी पब्लिक ऑफिसेज में मास वैक्सीनेशन सेंटर इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। एम्प्लॉइज़ को हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। उसके अलावा कोयटा के बाज़ार में 2 वैक्सीनेशन वैन्स वक्तन फ़वक्तन वो भी लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान के तमाम DHQs में मास वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, ऑपरेशनल हैं। कोयटा में हमारे 3 मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, एक वुमेन वैक्सीनेशन सेंटर है, और इस अमल को हमने तेज़ किया है। और इसके तहत अभी तक जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको 17,098 साइनोफार्म के वैक्सीनेशन की फ़र्स्ट डोज प्रोवाइड की जा चुकी है, और
13,777 لوگوں کو سیکنڈ ڈوز ہم نے پرووائڈ کر دیا ہے، اور سائنوویک کے جو ہے انہیں 262 ڈوزز ایز اے فرسٹ ڈوز اور 81 ڈوزز جو ایز اے سیکنڈ ڈوز ان کو جو ہے پرووائڈ کر دیا جا چکا ہے۔ 40 پلس ایج گروپ کے جو ہماری پبلک ہے ان کو 19,670 ڈوزز ایز اے فرسٹ ڈوز سائنو فارم پرووائڈ کیا جا چکا ہے، اور 5,066 افراد کو جو ہے سیکنڈ ڈوز پرووائڈ کر دیا جا چکا ہے، اور سائنووک کے 8,430 فرسٹ ڈوزز اور 322 سیکنڈ ڈوزز ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہے، اور کینسائنو کے ہمارے پاس ٹوٹل 1,000 ڈوزز جو ہمیں اویلیبل تھے وہ ہم نے 40 پلس ایج گروپ ان کو پرووائڈ کر دیا ہے، اور ایسٹرازینیکا کی اب تک جو ہے ایز اے فرسٹ ڈوز 5,697 ڈوزز پرووائڈ کر دیے جا چکے ہیں، اور سیکنڈ ڈوز اب تک ایسٹرازینیکا کا کسی کو نہیں لگا، کیونکہ وہ جب اس کا پیریڈ پورا ہوگا سیکنڈ مینڈیٹری تو اس کو بعد ان کو پرووائڈ کر دیا جائے گا سیکنڈ ڈوز بھی۔ ٹوٹل جو ہے 71,433 ڈوزز جو ہے ایز اے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈوز بوتھ پرووائڈ کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت الحمدللہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاسپٹلس کے ٹرم میں میں کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل 23 ہمارے کنفرم کووڈ کے پیشنٹس اس وقت ایڈمٹڈ ہیں ہائی آکسیجن پہ، بائی پیپ سی پیپ آکسیجن ان کو فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ 59 لیکن ایسے پیشنٹس جو سمپٹمیٹک بنیادوں پہ کووڈ کے سمٹمز ہیں ان کے، لیکن ان کے اب سیمپلز کے رزلٹ آنے ہیں، تو مجموعی طور پہ 59 پروبیبل پیشنٹس اور 23 کنفرم کووڈ پیشنٹس اس وقت ایڈمٹڈ ہیں ہمارے 3 ہاسپٹلز میں۔ پورے بلوچستان کے تمام ہاسپٹلز میں گیس سلنڈر جو ہے بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور پی ڈی ایم اے نے ان کو جو ہے پرووائڈ کر دیا ہے۔ گیس کی ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، سیلنڈرز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہاسپٹل لیول پہ تمام صورتحال مکمل قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ایسی صورتحال سے ہم نبرد آزما نہیں جیسے بھارت ہے یا بہت سارے ویسٹرن ممالک جو صورتحال کا ان کو سامنا رہا۔ پورے ملک میں الحمدللہ صورتحال بہتر ہے، لیکن اس صورتحال کی مزید بہتری کے لیے عوام سے 2 گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایس او پیز کو آبزرو کریں، اور سیکنڈ ویکسینیشن کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ اپنی رجسٹریشن کریں، اور بغیر رجسٹریشن صرف NIC دکھا کر بھی پبلک جو ہے وہ ویکسین کی جو فیسلٹی ہے وہ فریلی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید جو ہے ہم نے ریسنٹلی جو فیصلہ کیا تھا کہ ٹیسٹنگ لوگوں کی اس کو بڑھائیں گے، تو وہ ہم نے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب 1500 پلس پہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگوں کے ٹیسٹ کر رہے ہیں، گو کہ 2500 ٹیسٹ پر ڈے ہماری کیپسٹی ہے، اور اس کیپسٹی کو بڑھانے کے لیے 9 دیگر PCR لیبز بلوچستان کے 9 مختلف اضلاع میں وہ بھی اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اسٹیبلش ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری جو کیپسٹی ہے وہ ڈبل ہوگی، اور میکسیمم ہماری کوشش ہے بھلے کووڈ جو ہے یہ ویو اس کا یہ سپائک کی طرف جاتا ہے یا ڈکلائن کی طرف جاتا ہے یا آلموسٹ ایک نارمل صورتحال کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں، نن دا لیس بلوچستان گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ہم میکسیمم اپنے لوگوں کو جو ہے ان کی ٹیسٹ سیمپل لیں، ان کی ٹیسٹنگ کر سکیں، اور ساتھ ہی یہ ہمارا ایک خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک میکسیمم نمبر آف دا پیپل آف بلوچستان ان کو ویکسینیٹ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں دس از انفارچونیٹ، پولٹری جو ہے زیادہ جو ہے ہمارے پنجاب اور سندھ سے آتی ہے، وہاں پر یہ مہنگا ہوگا تو ظاہر ٹریڈرز مہنگا خریدیں گے، مہنگا بھیجیں گے۔ انفارچونیٹلی ہم صرف 2 کام کر سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کو جو ہے ڈسکریج کریں، اور کوئی ہارڈنگ میں ملوث کوئی شخص ہوتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کریں۔ سیکنڈ، جو پرائس کنٹرول کمیٹی کی جو لسٹیں ہیں جو کمپیٹیبل ریٹس ہیں مارکیٹ میں، اس کو کمپائل کر کے ہماری ٹیمیں جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں، اور اس بنیاد پہ ہم جو لسٹ ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور پھر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ شاپس میں آویزاں رہیں، اور اسی کے تحت اسی کے مطابق لوگوں کو کموڈیٹیز اشیاء خورد و نوش جو ہے اسی قیمت پہ فراہم کریں۔ تو جب تک پولٹری دیگر صوبوں میں خصوصاً سندھ اور پنجاب میں سستا نہیں ہوتا، اس وقت تک
یہ بڑا مشکل ہوگا کہ ہم جو ہے لوگوں کو اس بات پہ پابند کریں کہ وہ مہنگا خرید کے سستا بیچیں. یہ مارکیٹ جو میکانزم ہے اس کے شاید اگینسٹ ہو. جو ہماری ذمہ داری ہے ہماری حد تک وہ ہم پوری کر رہے ہیں. جی سر آئی اپریشیٹ. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ موجودہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بلوچستان پہ ان کا زیادہ توجہ ہے, اور یہ ماشکیل کا روڈ جو ہے انتہائی امپورٹنٹ روڈ ہے, اور آج اس کا افتتاح ہے. 2 ہفتے قبل بھی پرائم منسٹر صاحب کوئٹہ تشریف لائے. 3 پروجیکٹس کا انہوں نے اناگریشن اس وقت بھی کیا. تو یہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ روڈز ہیں. اس کے علاوہ سی پیک کے ہمارے روڈز ہیں, اور 600 بلین روپیز کا علیحدہ جو پرائیورٹی ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں یہ اسکیمات فراہم کر رہے ہیں. میں بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں, انتہائی ممنون ہوں. اور آج کا جو ماشکل کا جو روڈ کا وہ اناگریشن کر رہے ہیں, امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اور اس سے بلوچستان میں نہ صرف انفراسٹرکچر روڈ کنیکٹیوٹی بلکہ اس سے معاشی طور پہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. جی اچھا سر بتائیں, یہاں پر آپ کا کورونا وائرس کے یہاں پر زیادہ تر اضلاع میں ٹیسٹ ہی نہیں کیے جا رہے. یہاں پر صرف 8-9 اضلاع میں ٹیسٹ کیے جا رہے جن میں بخار شامل ہے, کوئٹہ شامل ہے. زیادہ تر جو اضلاع میں ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے وہاں پر کیسے معلوم اضلاع میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. جو آپ نے کچھ اضلاع کا نام لیا وہاں پر چونکہ لیبارٹریز موجود ہیں, باقی 9 اضلاع میں ہم لیبارٹری اسٹیبلش کر رہے ہیں. دیگر اضلاع سے جو ہے ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ سیمپل کلیکٹ کر کے جو نیئر بائی ڈسٹرکٹس کے لیبارٹریز ہیں وہاں پہ ان کی ٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ کچھ اضلاع میں جو رپورٹس ہیں ٹیسٹنگ ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب لوگوں کا اس طرف رجحان بھی کم ہے, اسی لیے تو ہم گزارشات کر رہے ہیں, اور مزید ہم اس طرح کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پہ پابند کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنا سیمپل پرووائڈ کریں تاکہ ایکچوئل ہمیں پتہ چل سکے کہ یہاں پر کووڈ کی کیا صورتحال ہے. نہیں ہم بالکل کریں گے. اس پہ جو ہمارے جو رولز ہیں وہ ہم نے اس میں امینڈمنٹ کیا. وائلڈ لائف, جنگلی حیات, ان کی تحفظ اور بقا کے لیے بلوچستان گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے. اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نایاب نسل کے تیندوے وہ ہمارے بالکل ڈسٹرکٹ کوئٹہ ہی کے چلتن کے دامن میں ہزار گنجی پارک میں ان کے ویژول سامنے آئے. آپ یقین جانیے بڑا خوشکن ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ صرف یہ ایک جوڑا نہیں, اس میں مزید بھی ہوں گے. یہاں پر مارخور بھی ہیں, دیگر نایاب نسل کے حیوانات بھی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور انشاءاللہ ان کو مزید ہم نے پروموٹ بھی کرنا ہے, اور ان کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمیں جو بھی اقدامات کرنے پڑے ہم بجٹ بھی اس میں اضافہ کریں گے, زیادہ پیسے الوکیٹ کریں گے, اور جتنے لوگ ریکوائرڈ ہیں وہاں پہ اسی کے مطابق ہم وہاں پر انشاءاللہ لوگوں کی جو ہے ایس این ای میں نئے پوسٹ کریٹ کر کے اپائنٹمنٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی.